عالی نے واقعہ بیان کیا ایک عالم دین سے، ایک یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں، اور جب انہوں نے بیان کیا کہ یقیناً کہتے ہیں شاید وہ شخص زندہ ہوگا 80-90 سال کی اس کی ایج ہوگی، کہا مشہد سے کسی طرف سردیوں میں کچھ سامان لے کر جا رہا تھا، شدید برف تھی اور برف کی وجہ سے راستہ پورا بلاک تھا۔ اچانک سے اس کی جو ٹرک تھا وہ بند ہو گیا۔ خود ظاہر ڈرائیور تھا تو جانتا تھا میکینک کی کوئی پرابلم ہے میں صحیح کر لوں گا، اترا، کوشش کی کہ صحیح ہو جائے، جتنا جانتا تھا کہہ رہا سب چیک کر کے دیکھا، مگر وہ گاڑی اس کی جو ٹرک تھا صحیح نہیں ہوا۔ سردی شدید تھی، یعنی برف شدید گر رہی تھی۔ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا، کہتے باہر کھڑے ہو گئے تو جم جائے گا، مر جائے گا سانس۔ اب ظاہر گاڑی جو ٹرک ہے وہ آن نہیں ہے تو اندر بھی جو ہے وہ گرمی نہیں ہے، تو کہہ رہا چلو کم از کم اندر بیٹھوں، کچھ دیر تو زندہ رہوں گا۔ کہتے جب اندر بیٹھا اور جب میری ساری امید ختم ہو گئی تو میری زندگی میرے سامنے فلم کی طرح چلنا شروع ہو گئی، مجھے اپنے عمل سارے یاد آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اب مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ بس میں نے کہا بس ختم ہے، یہاں کون، اس جگہ جہاں دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا، کون آئے گا؟ کہہ رہے مجھے اپنے گناہ یاد آئے۔ کہتا ہے مجھے احساس ہوا کہ میں نماز کو توجہ نہیں دیتا، مجھے بہت شرمندگی ہونا شروع ہو گئی، اور ایک گناہ کہ جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ وہ گناہ جس سے میں بہت پشیمان تھا کہ یہ میں گناہ کرتا ہوں۔ کہتا وہیں اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ خدا مجھے تو اس مشکل سے بچا، اور اپنے امام کو پکارا، یا صاحب الزمان اغثنی، اے امام زمانہ میری مدد کیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں میں نماز اول پڑھوں، میں وعدہ کرتا ہوں یہ گناہ ہے میں اس کو چھوڑ دوں۔ کہتے یہ میں نے ابھی کیا تھا تو مجھے اس حالت میں دیکھا کہ کوئی دور سے شخص جس کے ہاتھ میں پانا ہے وہ آ رہا ہے لیتا ہوا، تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے جس کی اپنی بھی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو شاید میرے پاس ہے۔ کہتا میری طرف آیا، میری شیشے کی طرف آ کر مجھے اس نے اشارہ کیا، میں نے نیچے کیا۔ کہتا کہہ رہا ہے میری گاڑی خراب ہے، کہتا ہے تم سٹارٹ کرو میں صحیح کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں نے سب کوشش کے لیے، کہتا تم کرو۔ کہتا اس نے جا کر ہاتھ لگایا، ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ کہہ رہا وہ میرے پاس آیا تو میں اس کا بہت شکریہ کیا، میں نے کہا مگر آؤ میں کہا یہ بھی ڈرائیور ہوگا، اس کی بھی گاڑی آ کے خراب ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہاری گاڑی بھی صحیح کرا دیتا ہوں۔ کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب تم نے میری جان بچائی، میں اتنا تو مرد ہوں، مطلب اتنا نہیں ہوں لیکن اتنا تو غیرت مند ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان تو کروں، کم از کم کچھ تو کروں، تم نے میری مدد کی ہے۔ تو اس شخص نے مجھے کہا اگر مرد ہو اور غیرت ہے تو جو وعدہ کیا اس پہ قائم رہنا۔ کہتا ہے یہ جب میں نے سنا تو کہتا ہے کچھ لمحے لگے کہ یہ میں پہچان تھا کہ یہ امام ہے وقت کا، اور میں اتنی بے ادبی کہ میں اندر بیٹھا ہوں، میں باہر، کہتا ہے میں نے سیکنڈ نہیں لگائے باہر نکلنے کے کہ میں پاؤں پڑوں، مگر دیکھا میں جیسی باہر نکلا وہ شخص غائب ہو چکا۔ کہتا میں گھومتا رہا آس پاس مگر مجھے دور دور تک نظر نہیں آیا۔ کہتا میں چلا گیا، گھر پہنچا اور گھر والوں کو میں نے کہا کہ آج سے زندگی بدل گئی ہے۔ کہا کیا ہو؟ کہا آج سے میں نماز، گھر والوں نے کہا ہم تو پہلے بھی سارے کام کرتے تھے تم نہیں کرتے تھے۔ کہا اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ کہتا میں ایک دن اپنے جو سٹاپ پہ جہاں سے سامان لوڈ ہوتا تھا وہاں پر نماز کا وقت ہوا، سب کھانے کے لیے جانے لگے تو میں نے کہا نہیں میں نماز پڑھوں، سب ہنسنے لگے میرے اوپر، مذاق اڑانے لگے، یہ تم کہاں نماز اور یہ وہ۔ کہتے جب بہت کہا میں نے امام سے عہد کیا ہے، تو اگر جب انہوں نے سمجھ نہیں آئی تو مجھے بات ان کو بتانی پڑی، تو سب رونے لگے اور سب نے پہلے نماز پڑھی اور پھر جا کر کوئی اور۔ عزیزان موت، امام ہر جگہ ہے،
ہم نہیں سمجھتے کہ امام